خوش اخلاقی اور عوامی خدمت ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان آسان خدمت مرکز کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شاندار اقدام ہے۔ سٹاف کی خوش اخلاقی، احترام اور خدمت کی اعلیٰ خصوصیات شہریوں کے لیے ایک مثبت تجربہ ثابت ہوں گی۔ ایف بی آر اور دیگر متعلقہ ادارے اس مرکز میں خدمات فراہم کریں گے۔ عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیاری کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ مظفر آباد میں بھی اس طرح کا شاندار سینٹر قائم کیا جائے گا جو حکومت پاکستان کے تعاون سے آزاد کشمیر کی حکومت کو دیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں بھی ایک سینٹر قائم کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلوے کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ماہرین سے مشاورتی اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ریلوے سے متعلق ترقیاتی کاموں کے لیے حکومتی فنڈز کی دستیابی کو دہائیوں تک نظر انداز کیا گیا، جو افسوسناک ہے۔ پاکستان ریلویز کو بین الاقوامی سطح پر عالمی معیار کا کمرشل مواصلاتی نظام کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان میں معیاری ریلوے نظام معاشی ترقی اور ملک کی آمدنی بڑھانے میں قابل قدر کردار ادا کر سکتا ہے۔ سندھ حکومت ہر سیکٹر میں بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ صوبے میں عالمی معیار کی صحت سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 2008 تک سندھ میں صرف 10 یونیورسٹیاں تھیں۔ سندھ حکومت نے 2025 تک صوبے میں 30 یونیورسٹیاں بنائیں۔ سندھ نے 2022 میں تاریخی سیلاب کا سامنا کیا۔ 2022 کے سیلاب میں سندھ کے ہزاروں اسکول متاثر ہوئے۔ سندھ حکومت کینسر کا مہنگا ترین علاج مفت مہیا کر رہی ہے۔ سندھ بھر میں NICVD کے طرز پر 11 اسپتال قائم کیے۔ NICVD میں امراض قلب کے مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے افتتاح کیا۔ نواز شریف، خواجہ محمد آصف اور مریم نواز نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ کیا۔ DG پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئرپورٹ کے اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ ایران کے خلاف اپنی سرزمین اور فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر نظریے ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پاکستان پر پرامن خوشحال ایران دیکھنا چاہتا ہے۔ پرامن اور مستحکم ایران خطے کے مفاد میں ہے۔ امیگرنٹس پالیسیز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ امید ہے امریکہ جلد پاکستان کے لیے ویزے بحال کرے گا۔ مزید کہا کہ بھارتی آرمی چیف کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ بھارتی الزامات سیاسی مقاصد کے لیے گھڑی گئی من گھڑت کہانی ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ الزامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ایران امریکہ کے نشانے پر بڑی جنگ کا خطرہ۔ ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر طویل جنگ کے بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب خبر ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے حملے کے لیے ایران کے 50 اہداف چن لیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی کے لیے اہداف کی تفصیلی فہرست اور نقشے فراہم کر دیے گئے۔ اہداف میں اسلامی انقلاب گارڈز کور کا ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات شامل۔ قطر میں العدید مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ العدید میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ امریکہ نے قطر کے العدید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ برطانیہ نے قطر میں امریکی اڈے سے اپنے فوجی واپس بلا لیے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو مشرق وسطیٰ روانہ کر دیا۔ امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن بحیرہ جنوبی چین میں تعینات تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق کیریئر اسٹرائک گروپ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز پر مشتمل ہے۔
इत्तला मिली है कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया है। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा कि मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मजीद कहा, वेनेजुएला में राज अफशा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंटागन के कॉन्ट्रैक्टर ने वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतल्लिक खुफिया मालूमात लीक की थी। डेनमार्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। टैरिफ के मामले पर मुखालफत करने वाले बहुत बुरा कर रहे हैं। दुनिया में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाहिरीन को फांसी देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहरों पर काबू पाने का दावा। इसराइल पर मुज़ाहिरीन को असलहा देने का इल्ज़ाम। बोले, मुज़ाहरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जाता रहा है। कुछ मुज़ाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई, जिंदा जलाया गया। दाइश तर्ज की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की गईं। ईरानी हुकूमत ने अमेरिका की मदद करने वाले ममालिक को निशाना बनाने की वार्निंग भी दे दी। कहा, हमला हुआ तो अमेरिकी तंजीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान पर मुमकिना हमले के पेश नज़र 5 घंटे के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद की गई थी। इटली और पोलैंड की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। पॉलिश दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बायस शहरी ईरान छोड़ दें। इतालवी दफ्तर खारजा ने ताज़ा सूरत हाल के बायस शहरियों को ईरान छोड़ने का कहा। जर्मनी ने अपनी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। इक़दाम यूरोपीय ममालिक के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने के अहकामात के बाद उठाया गया। दूसरी जानिब बरतानिया ने ईरान में अपना सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि सफारती अमला अब बरतानिया से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। पाकिस्तानी शहरियों का भी ईरान से इनखला जारी है। 3 दिन में 377 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पचहत्तर ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ों का प्रोसेस मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश भी फहरिस्त में शामिल। रूस, ब्राज़ील, थाईलैंड, मिस्र के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रुक गया। अज़रबैजान, आर्मीनिया, अलजज़ायर, बेलारूस, भूटान के नाम भी शामिल। इराक, उर्दन, कुवैत, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान भी फहरिस्त का हिस्सा। लबनान, कोलंबिया, क्यूबा, कंबोडिया, मराकश, नेपाल और फिलिपाइन भी शामिल हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए किया गया। पहले से मंजूर वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। रैंकिंग में बेहतरी, कामयाबी, पेशरफ्त जारी है। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी, रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त, मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपये का इजाफा। 10 रोज में फीमन गंदम 3700 रुपये से बढ़कर 4400 रुपये की होगी। रावलपिंडी में 4800 और लाहौर में गंदम फीमन 4450 रुपये में फरोख्त होने लगी। गुजरांवाला और गुजरात में गंदम की कीमत फीमन 4500 रुपये हो गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि गंदम की किल्लत के बायस आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब पंजाब में गंदम व आटे की तरसील में रुकावटें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ को ख़त लिख दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में कायम चेक पोस्टों पर गैर कानूनी ज़ब्तगी और रुकावटों की निशानदही। रुकावटों से आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मुतल्लिका हुकाम को रुकावटें हटाने के लिए फौरी हिदायत जारी की जाएँ।
اسلام آباد کے 15 فروری کو شیڈول بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس موصول ہو گیا۔ لاونگ نے نئے آرڈیننس کے جزیات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے متعلقہ ونگ نے نئے آرڈیننس کی روشنی میں تیاری شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن آرڈیننس پر عمل کرنے یا عدالت سے رجوع سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ نئے آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیاں کرنا ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، مشاورتی عمل مکمل، فیصلہ آج متوقع۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی ملاقات۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ اپوزیشن جماعت نے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کو ایشو بنانے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات مذاکرات سے مشروط کرنے سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج پر علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان کے خلاف درج مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خانم کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور، سماعت 19 جنوری تک ملتوی۔ دوسری جانب راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے 6 ناموں پر مشتمل فہرست جیل حکام کو بھجوا دی۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکورٹی ہائی الرٹ، پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، ہم پاکستانی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ چکے ہیں، یقین ہے عدالتوں سے ہی ہمیں انصاف ملے گا۔ پاکستان کے نظام پر مسلط لوگوں کو عوام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہیں چاہتے کہ ملک میں معاشی ترقی کو نقصان پہنچے۔ ترقی نہیں ہو رہی، ملک مزید ڈوبتا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ، اکیڈمی کی تزئین و آرائش کے کام کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا زیر تربیت اے ایس پیز کو پاسنگ آؤٹ پر پلاٹ دینے کا اعلان، کہا موجودہ پولیس بیج کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ زیر تربیت اے ایس پیز کو 1 ماہ کی تربیت کے لیے بیجنگ بھیجیں گے۔ افسران کی پیشہ ورانہ قابلیت اور عملی مہارت بڑھانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا بحرین نیشنل میوزیم اور پرل میوزیم کا دورہ، بحرین کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو سراہا۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی تعاون بڑھانے پر زور۔ آصفہ بھٹو نے بحرین کی بلمن تہذیب اور سمندری روایات میں دلچسپی ظاہر کی، کہا کہ قومی ورثے کا تحفظ اور تاریخ کی حفاظت قوموں کی شناخت ہے، یکجہتی ہے اور آئندہ نسلوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بنتی ہے۔ حکومت کا جدید سیکیورٹی فیچرز والے نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ، 100، 500، 1000 اور 5000 کے نئے نوٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور و خوض کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذرائع کے مطابق ملک میں 5000 روپے کے تقریباً 99 کروڑ نوٹ مارکیٹ میں زیر استعمال ہیں۔ مارکیٹ میں 1000 روپے والے 3 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ سے زائد نوٹ زیر گردش ہیں۔ 500 والے نوٹوں کی تعداد 1 ارب 63 کروڑ 90 لاکھ سے زائد ہے۔ 100 روپے کے نوٹوں کی تعداد تقریباً 1 ارب 48 کروڑ 60 لاکھ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا صوبے میں گیس بحران پر سخت برہمی کا اظہار، پی پی ایل اور سوئی سدرن گیس کمپنی کو فوری اقدامات اٹھانے کا حکم۔ وزارت توانائی کی جانب سے بلوچستان کے لیے گیس کی محدود ایلوکیشن پر اظہار تشویش، صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھنے کا فیصلہ، کہا عوام شدید تکلیف میں ہیں، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، افسوس کا مقام ہے سوئی میں جہاں سے گیس نکلتی ہے وہیں گیس کے مسائل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا بلوچستان میں گیس بحران کو ہر صورت حل کرنے کا حکم۔ روس یوکرین مذاکرات میں تعطل کے ذمہ دار زیلنسکی ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ روسی صدر پیوٹن جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، یوکرین کے صدر زیلنسکی مذاکرات میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین میں توانائی ایمرجنسی نافذ، یوکرینی صدر نے روسی حملوں کے بعد ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ روسی حملوں سے یوکرین کی توانائی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔
بجلی کے نظام میں خرابی کے باعث دارالحکومت کیف میں صورتحال سنگین، شدید سردی کے باعث بجلی کی بحالی کا کام مزید مشکل ہو گیا۔ فرانس کا گرین لینڈ میں مشترکہ فوجی مشق آپریشن آرکٹک اینڈورنس کے لیے فوجی دستہ بھیجنے کا اعلان۔ فوجی حکام کے مطابق مشن میں پہاڑی جنگ کے دستے شامل ہوں گے۔ فوجی تعداد اور مشن کی تفصیلات صدر ایمینول میخوان کی سالانہ صدارتی خطاب میں بتائی جائیں گی۔ فرانس کے علاوہ ڈنمارک، سویڈن اور جرمنی بھی گرین لینڈ میں فوجی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ ڈنمارک نے فوجی یونٹس تعینات کر دیے۔ جرمنی نے آئندہ چند روز میں اہلکار بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر خارجہ بولے کہ امریکہ کے ساتھ تعاون ممکن ہے، مگر گرین لینڈ امریکہ کی ملکیت نہیں بنے گا۔